إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قابل سعادت احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے حسن الخاتمہ، اہمیتها و اسبابها و علاماتها۔ حسن خاتمہ کی اہمیت، اس کے اسباب اور اس کی علامات۔ حسن خاتمہ سے مراد کیا ہے؟ جو شخص بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے یہاں سے جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کو دارالابتلاء، امتحان گاہ بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک خاص مقصد اور مشن کے تحت انسان کو دنیا میں بھیجا ہے۔ جو یہاں سے آیا اس نے جانا ہے۔ وہ یہاں سے کس طرح رخصت ہوگا، کس طرح جائے گا، اس پر آخرت میں اس کی سزا یا جزا کا دار و مدار اور انحصار ہے۔ اس لیے مومن کی ہمیشہ یہ تمنا اور خواہش ہے، مسلمان ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہم ارزقنی حسن الخاتمہ، اے اللہ مجھے حسن خاتمہ نصیب فرما، کیونکہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ حسن خاتمہ وہ عظیم چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کا وہ انعام ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ کسی کی اپنی کوشش اور محنت کا اس میں اسباب تو انسان اختیار کرتا ہے، لیکن اس کو حسن خاتمہ نصیب کرنا، اس کی قسمت میں کرنا، اس کو توفیق عطا کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اسی لیے ہر شخص، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا
کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ میرا خاتمہ اسلام پہ کرنا، مجھے نیک لوگوں کا ساتھ نصیب کرنا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعا کے تحت لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھا خاتمہ، حسن خاتمہ، خیر اور بلائی پر خاتمہ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے بھی یہ واضح ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ان العبد لیعمل عمل اہل النار، ان العبد لیعمل عمل اہل النار وانہ من اہل الجنہ۔ بعض اوقات کوئی شخص دنیا کے اندر، زندگی کے اندر وہ کام کرتا ہے جو اہل نار کے کام ہیں، جن کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص جہنم میں جائے گا، لیکن وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات کوئی نیک اعمال کرتا ہے، اس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ جنتی ہے، لیکن وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس لیے وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے کہ اس کا انجام، اس کی موت کس طرح کا عمل کرتے ہوئے آئی۔ بعض اوقات ساری عمر نیکیاں کرنے والا آخری عمر میں کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اسلام کا انکار کر دیتا ہے، کلمے کا انکار کر دیتا ہے، تو اس کی ساری عمر کی کمائی برباد، خاتمہ خیر پر نہیں ہوا تو وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ ایک آدمی پہلی عمر میں اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، لیکن آخری عمر میں اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے اور اس کو حسن خاتمہ نصیب کرتا ہے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، استعملہ، اللہ تعالیٰ اس سے کوئی کام لے لیتے ہیں۔ فقیل، آپ سے یہ پوچھا گیا وکیف یستعملہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ اس سے کس طرح کا کام لیتے ہیں؟ فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، اللہ تعالیٰ اس کو موت سے پہلے پہلے کوئی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور اس کا خاتمہ خیر پہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں اس بات کی ترغیب بھی دلائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہمیشہ اسلام پہ ثابت قدمی دکھاؤ، تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں موت آئے۔ اسلام پر استقامت، اس کی دعا ہمیشہ اللہ رب العزت سے کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر استقامت عطا فرما۔ اور جو اس پر استقامت اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دین اختیار کرنا، دین اسلام، اور پھر کچھ بھی ہو جائے اس پہ پکے رہنا، استقامت اختیار کرنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس پر جم گئے، دنیا میں بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، دنیا میں آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اس پر، لیکن اس نے کبھی کلمے کو چھوڑا نہیں، اسلام سے برگشتہ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ قائم رہا، دنیا والوں نے مخالفت کی، برادری والوں نے مخالفت کی، بیماریاں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن وہ اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور در پہ نہیں گیا، اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ تو ایسے لوگ، ان کو آخری وقت جب دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے فرشتے اس کے لیے خوشخبری لے کر آتے ہیں، بشارت لے کر آتے ہیں، اور وہ فرشتے آ کر کہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آتے ہیں موت کے وقت اور آ کر ان کو خوشخبری دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کسی چیز کا غم نہ کرو، اپنے دل میں کسی چیز کا ڈر نہ رکھو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی بشارت قبول کرو جس کا اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست اور آخرت میں بھی تمہارے دوست۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اب جنت میں رہو، جو تمہیں تمہاری خواہش آئے گی، خواہش ہوگی تمہارے دل کی، وہ تمہیں ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری میزبانی کی جا رہی ہے۔ اور آخری وقت میں فرشتے یہ بھی پیغام لے کر آتے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے پسندیدہ جان، اے نفس مطمئنہ، چل اپنے رب کی خوشنودی کی طرف، تو اپنے رب پہ راضی، تیرا رب تجھ پہ راضی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو دین پر استقامت اختیار کرنا، معمولی معمولی باتوں سے گھبرا کر، بیمار ہوا علاج کروایا، مسلمان کا یہ عقیدہ ہے بیماری بھی اللہ کی طرف سے، شفا بھی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک حکیم کے پاس گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، کسی نے کہا اس طرح شفا نہیں ملے گی، فلاں قبر پہ جا کر دھاگے باندھ کے آؤ، فلاں چشمے میں جہاں پہ فلاں کا فیض ہے وہاں سے اس کو غسل کرواؤ، فلاں قبر کا طواف کرواؤ، ٹھیک ہو جائے گا۔ شفا وہ بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، اے اللہ تو لوگوں کا رب ہے، بیماری کو دور کر دے، اس مریض کو شفا عطا فرما، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن پاک میں ذکر کی، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اللہ کے سوا کوئی شفا دے سکتا، جو ان باتوں میں آ کر غیروں کی در کی ٹھوکریں کھاتا، شفا پھر بھی اللہ نے دی، لیکن شرک کر کے اس نے اپنے اعمال برباد کر لیے۔ اس نے کہا کہ مجھے شفا فلاں جگہ سے ملی ہے، مجھے شفا فلاں جگہ سے ملی ہے۔ یہ انسان کا امتحان ہوتا ہے، جن کو اللہ نے استقامت بخشی ہے ان کا وہ اس قدر اس عقیدے پر پختہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے شرک نہیں کرنا، زیادہ سے زیادہ ہوگا تو موت آ جائے گی نا، موت نے اپنے وقت پر آنا ہے، میرے رب کو منظور ہوگا، میری قسمت میں شفا ہوگی تو اللہ مجھے شفا دے گا، اگر نہیں ہے تو میں کیوں کسی اور کے پاس جاؤں کہ یہ اعتقاد رکھوں کہ فلاں بھی شفا دیتا ہے، فلاں بھی اولاد دیتا ہے، فلاں بھی مصیبتیں دور کرتا ہے۔ تو ان لوگوں نے دین پر استقامت اختیار کی، آخری وقت دنیا میں ان کے لیے بشارت آ گئی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے ہمیں یہ دعا سکھائی۔ میرے بھائی اور عزیزو، علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن خاتمہ کا تعلق انسان کے باطنی احوال کے ساتھ ہے، یعنی اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والا ہے، جہاں سے اللہ نے روکا ہے رک جانے والا ہے۔
اس لیے کہ دنیا کے اندر بھی یہ بات تجربے اور مشاہدے کی ہے، ایک آدمی مصیبت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے کا عادی ہے۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ اللہ کو نہیں پکارتا، وہ غیروں کو پکارتا ہے اپنی کشتی پار لگانے کے لیے، اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے۔ پھر جب موت کی سختی آتی ہے تو اس وقت بھی اللہ اس کو کلمہ پڑھنے کی یا خود کو پکارنے کی توفیق نہیں دیتا، کیونکہ اس کی عادت بن چکی ہوتی ہے، وہ اسی کو پکارتا ہے جس کو مشکل میں پکارنے کی اس کو عادت ہوتی ہے۔ اور جس انسان کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پریشانیاں دور کرنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی حسن خاتمہ نصیب کرنے والا نہیں، تو وہ صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق انسان کے باطنی احوال کے ساتھ ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اور اس کی بنیاد پر اللہ رب العزت اس کو حسن خاتمہ نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کو اللہ تعالی حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں جن کی نیت میں اخلاص ہو اور نیک اعمال کرنے کا جذبہ ان کے دل میں ہو، برائیوں سے نفرت اس کے دل میں ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو حسن خاتمہ نصیب فرماتے ہیں کہ جو ایمان پر پختگی اختیار کریں اور ہمیشہ اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ حسن خاتمہ ان کو نصیب ہوتا ہے جو لوگوں کے سامنے بھی، جلوت میں بھی اور خلوت میں بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ حسن خاتمہ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، کبیرہ گناہوں سے بچو گے، اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ تمہارے ویسے ہی معاف کر دے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخلہ نصیب کرے گا۔ حسن خاتمہ کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ انسان کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرے، کسی کے حقوق غصب نہ کرے، کسی کی بے عزتی اور توہین نہ کرے۔ حقوق و لباد کا، خواہ وہ مادی حق ہوں، مالی حق ہوں، مانوی حقوق ہوں، ان کا پاس کرے۔ جو شخص ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو حسن خاتمہ نصیب کرتے ہیں۔ اسی طرح انسان ہمیشہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ برے خاتمے سے بچائے۔ اور برے خاتمے کے اسباب کیا ہیں؟ عقیدے کا فساد، جس آدمی کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حقوق، اختیارات، ان کے اندر دوسروں کو بھی شریک سمجھتا ہے، اس کو حسن خاتمہ نصیب نہیں ہوتا۔ دوسری چیز، گناہوں پر اصرار کرنا۔ گناہ ہو جائے تو انسان کو، مسلمان کو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ وہ گناہوں پر مصر ہے، اصرار کر رہا ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، ایسے آدمی کو بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ گناہ کی حالت میں موت آ جاتی ہے۔ جو موت گناہ کی حالت میں آئے وہ موت سوء خاتمہ پہ ہوئی، برے خاتمے پہ ہوئی۔ اسی طرح انسان دین پر استقامت اختیار کرنے کی بجائے دین کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دے، ان میں کوتاہی کرے۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پر علماء نے ذکر کیا کہ انسان کے ایمان میں کمزوری، عقیدے ضعف الاعتقادی، یہ انسان کو برے خاتمے کی طرف لے جاتا ہے۔ تھوڑی سی مصیبت آئی، اللہ کا در چھوڑ کے دوسروں کی طرف بھاگا، تو یہ انسان کو برے خاتمے کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ رب العزت اس کو توفیق بخشتا ہے کہ اس کو نیکی کرنے کی عادت ہے، نیک کام کرنے کی عادت ہے۔ محدث ابو زرع الرازی رحمہ اللہ ساری عمر حدیث پڑھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کی، آخری وقت آیا
تو ان کے کچھ محدثین اس دور کے، ان کے شاگرد، کچھ معاصر، وہ وہاں آئے. انہوں نے سمجھا کہ اب آخری وقت ان کا قریب ہے، موت کا وقت قریب آ چکا ہے، تو ہم ان کو کیوں نہ کلمے کی تلقین کریں. تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان کے پاس بیٹھ کر سند کے ساتھ حدیث بیان کرنا شروع کی. اور جب یہاں پہ آتے عن صالح ابن ابی عریب تو ٹھہر جاتے، رک جاتے. پھر دوسرا پڑھتا، وہ بھی یہاں آ کے رک جاتا. تو محدث ابو زرع رازی رحمہ اللہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آگے حدیث نہیں آتی، وہ تو سب کے استاد تھے. تو انہوں نے پھر خود حدیث پڑھنا شروع کی. اس سے آگے سند عن کثیر ابن مرہ عن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا دنیا میں جاتے ہوئے آخری اللہ نے اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دی، وہ جنت میں جائے گا. یہ کلمہ پڑھنا تھا لا الہ الا اللہ، تو ان کی روح پرواز کر گئی. یہ ہے حسن خاتمہ. حسن خاتمہ اس لیے کہ حسن خاتمہ کی علامات جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئیں، ان میں سے پہلے نمبر پر کہ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو آخری وقت کلمہ نصیب کر دے، اس کی زبان پہ کلمہ جاری کر دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس پر اس کا خاتمہ ہو جائے، یہ آخری کلام ہو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا خاتمہ، اس کا انجام خیر پر ہوا ہے، یہ جنت میں ضرور جائے گا. اس لیے جو لوگ وفات کے وقت میت کے پاس موجود ہوں، ان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے، ان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے. یہ ڈیوٹی ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے، اور یہ ہماری اپنے دنیا سے جانے والے عزیز بہن بھائی کے ساتھ ہمدردی ہے. آپ نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. جب آخری وقت آئے تو اپنے فوت شدگان دنیا سے جو رخصت ہو رہے ہیں ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. تلقین کا معنی کیا ہے؟ ان کے پاس بیٹھ کر اتنی آواز میں کہ وہ سن سکیں آپ خود کلمہ پڑھو. علماء نے لکھا ہے کہ ان کو فورس نہ کرو، مجبور نہ کرو، کیونکہ یہ موت کا وقت بڑا مشکل وقت ہوتا ہے. پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للموت سکرات، موت کی بھی ہوشیاں ہوتی ہیں، سکرات ہوتی ہے. اور آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت وغمرات الموت. اللہ موت کی سختیوں میں، آپ نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ اللہ موت کی سختیوں میں میری مدد کرنا. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب میت اپنے اس معاملات میں الجھا ہوا ہوتا ہے. اس کو اگر آپ فورس کریں گے تو کہیں انکار نہ کر دے کہ میں نہیں پڑھ سکتا، اور دنیا سے جاتے ہوئے اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، کلمے کے انکار پر ہو. یہ اللہ کی توفیق ہے جس کو اللہ رب العزت یہ دے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسی لیے آخری وقت میں اپنے پاس بیٹھنے والے لوگ انہیں یہ کہا ہذہ آخر ساعاتی من الدنیا، یہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت میری آخری لمحات ہیں میری زندگی کے. لقنونی لا الہ الا اللہ، مجھے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے رہو. اس وقت میں یہ میت کے ساتھ زیادتی ہے کہ کوئی آدمی وہ اپنی پریشانی میں الجھا ہوا کو اپنے مطالبے منوائے. بابا جی یہ آپ کہہ دیں نا یہ مکان آپ کا ہے، اس سے کوئی غلط کام کروائے، خلاف شرع کام کروائے، کسی پر ظلم اور زیادتی کروائے، یہ میت کے ساتھ ہمدردی نہیں بلکہ اپنے مفاد کے لیے ان کے ساتھ دشمنی ہے. جو اس طرح زیادتی کروائے گا وہ خود بھی مجرم ہے اور اس نے میت کا وقت بھی ضائع کیا. اس لیے آخری وقت میں میت کو کلمے کی تلقین کرنی چاہیے. دوسری چیز، جس کو نیک عمل کرتے ہوئے موت آئی اس کو بھی اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ، وہ بھی اس کا حسن خاتمہ ہے، اچھا انجام ہے. ان حذیفہ
قال اسندت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی صدری، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے کے ساتھ اپنا سر لگائے ہوئے ٹیک لگا کے اس طرح بیٹھے تھے، تو آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہا ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، ختم لہ بہا دخل الجنہ، اس پر اس کا خاتمہ ہو گیا، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، جس نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے اور روزے کی حالت میں اس کو موت آ گئی جس مومن کو، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ ومن تصدق بصدقۃ، جس نے کوئی صدقہ کیا اللہ کی رضا کے لیے، صدقہ کرتے ہوئے اس کو موت آ گئی، دخل الجنہ، وہ بھی جنت میں جائے گا، نیک اعمال کرتے ہوئے۔ مجھے یاد آیا ایک عربی ڈاکٹر کویت میں، انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے ایک عربی رسالے میں، کہتے ہیں کہ میری عادت ہے کہ جب مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ مریض نہیں بچے گا، خواہ وہ مریض مومن ہو یا کافر ہو، میں کوشش کرتا ہوں کہ آخری وقت میں اس کو کلمے کی تلقین کروں۔ کچھ مریض ایسے ہیں جن کو اللہ توفیق دے دیتا ہے کہ وہ میرے تلقین کرنے پر کلمہ پڑھ لیتے ہیں، کافر بھی بعض اوقات آخری وقت میں اس نے کلمہ پڑھ لیا تو ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ کہتے ہیں مجھے سب سے بڑا افسوس یہ ہوا کہ کئی مریضوں کو میں نے کلمہ پڑھانے کی کوشش کی لیکن ان کی زبان نہیں چلی، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ آخری وقت میں یا گالیاں دیتے ہوئے کسی کو یا پھر گانا گاتے ہوئے، کہتے سب سے زیادہ افسوس اس لڑکی پہ ہوا جس کا آخری وقت تھا، میں اس کو کلمے کی تلقین کر رہا تھا، وہ زبان سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی، اس نے ایک فوش قسم کا گانا گانا شروع کر دیا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو برے اعمال پر اگر کسی کو موت آئے، چوری کرتے ہوئے، بدکاری کرتے ہوئے، خیانت کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، تو اس موت آ گئی تو یہ اس کا برا خاتمہ ہے۔ حسن خاتمہ وہ ہے جو انسان کو نیک عمل کرتے ہوئے آئے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس کی علامت یہ بھی بیان فرمائی، ان عبداللہ ابن بریدہ ان ابیہ انہ عاد اخا لہ فرعا جبینہ یارق، کہتے ہیں کہ میں نے ایک مسلمان بھائی کی وفات کے وقت ان کی بیمار پرسی کے لیے گیا، بیماری کی حالت میں ان کا موت کا وقت آ چکا تھا اور اس کی پیشانی پہ پسینہ آ رہا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے ہم جب دیکھتے کسی کی پیشانی پہ پسینہ تو ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن جب میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی پیشانی پہ پسینہ دیکھا تو پھر مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو اس صحابی کہتے ہیں میں نے جب ان کو دیکھا تو میں نے کہا اللہ اکبر، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، یقول المؤمن یموت بعرق الجبین، مومن کو موت کے وقت پیشانی پہ پسینہ آتا ہے، یہ بھی حسن خاتمہ کی علامت ہے، پیشانی پہ پسینہ آنا۔ اسی طرح جمعے کے دن موت آنا، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، جس آدمی کو جمعے کی رات یا جمعے کے دن موت آئے اللہ اس کو قبر کے فتنے سے بچا لیتا ہے، یہ بھی اس کے حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ اسی طرح فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے، اس کا خاتمہ بھی حسن خاتمہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی جنت میں داخل کرتے ہیں اور اس کو کئی انعامات سے نوازتے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا شہداء فی سبیل اللہ تو یہ کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسی بیماریاں ہیں، کچھ ایسے اعراض ہیں جن کی وجہ سے اگر کوئی مسلمان اور موحد، شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو اور موحد ہو، اس کا عقیدہ درست ہو، تو فرمایا یہ لوگ الشہداء سبعہ سوى القتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے علاوہ شہداء کی 7 قسمیں ہیں، المطعون شہید، طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر فوت ہونے والا بھی شہید ہے، والغرق شہید، مومن جو پانی میں ڈوب کر فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے، وصاحب ذات الجنب شہید، جو مومن ذات الجنب ایک بیماری ہے نمونیا ٹائپ کی، اس میں مبتلا ہو کر فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے، والمبتون شہید، اور جو پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے،
والحرق شہید، آگ میں جل کر جو مومن فوت ہو جاتا ہے وہ بھی شہید ہے، والذی یموت تحت الہدم، جو آدمی کسی چیز کے نیچے آ کر، چھت گری یا اور دیوار گری اور اس کے نیچے آ کر فوت ہو گیا جو مومن، وہ بھی شہید ہے، والمرأۃ، اور وہ عورت بھی شہیدہ ہے، تموت بجمع، شہید جو بچے کی، مومنہ عورت بچے کی ولادت کے وقت زچگی کے عالم میں فوت ہو جاتی ہے، وہ عورت بھی شہیدہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لوگ ذکر کیے کہ جن کا خاتمہ حسن خاتمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھے اسلام پر استقامت بخشے، اور آخری وقت میں ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے وارث بنائے، اور جہنم جیسی سزا اور عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے، موت کی سختیوں سے بچائے، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم بھائیو اور عزیزو، 7ویں نمبر پر جو علامت بیان کی گئی حسن خاتمہ کی، کہ جو مسلمان مجاہد اسلامی فوج کا رات کو جاگ کر پہرا دیتا ہے، یہ اگر اس دوران فوت ہو جاتا ہے تو یہ بھی حسن خاتمہ ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ قبر کے فتنے سے بھی بچائے گا، اور میدان محشر کے اندر جب بڑی گھبراہٹ ہوگی اس سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح اپنے مال، اپنے دین اور عزت کے دفاع میں اگر کوئی شخص مارا جاتا ہے تو وہ بھی شہید ہے، اس کا بھی حسن خاتمہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ارأیت ان جاء رجل یرید اخذ مالی، کہ حضرت مجھے یہ بتائیے، ایک آدمی آیا اور زبردستی میرا مال مجھ سے چھیننا چاہتا ہے، آپ نے فرمایا لا تؤتہ مالک، اس کو اپنا مال نہ دو۔ قال ارأیت ان قاتلنی، اگر وہ زبردستی میرے ساتھ لڑنا چاہے، لڑائی کر کے میرا مال چھیننا چاہے، تو آپ نے فرمایا قاتل ہو، تم بھی اس سے لڑائی کرو۔ قال ارأیت ان قتلنی، اگر اس نے مجھے قتل کر دیا، قال فانت شہید، آپ نے فرمایا تو تیری موت شہادت کی موت ہوگی۔ قال ارأیت ان قتلتہ، کہا اگر میں اس کو دفاع کرتے ہوئے میں نے اس کو قتل کر دیا، قال هو فی النار، تو آپ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ جو آپ نے دفاعاً اس کے ساتھ لڑائی کی ہے، اس پر آپ نے حملہ نہیں کیا، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اور عزیزو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے دنیا کی زندگی میں تقوی اختیار کریں، دین پر استقامت اختیار کریں، شرک اور بدعات سے بچیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں، نیک اعمال کثرت کے ساتھ کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور حسن خاتمہ کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحہ درست کر